میرا سوال آپ سے بڑا سادہ سا ہے، کیا عمران خان صاحب کے حکم پر آپ کو وزیر اعظم ہاؤس کے باتھ روم میں بند کیا گیا تھا؟ بات یہ ہوئی تھی کہ میں گیا تھا، مجھے بلایا گیا تھا پرائم منسٹر آفس میں، پرائم منسٹر صاحب تھے اور دوسرے ایکس پرائم منسٹر صاحب تھے آفس میں، دوسرے اعظم خان صاحب تھے. انہوں نے پہلے بات کی خواجہ آصف کے آرٹیکل 6 کے کیس کی، اور اس کے بعد مریم نواز صاحبہ کے متعلق بات کرتے ہوئے انہوں نے ایک انتہائی غلیظ قسم کی کوئی لفظ ان کے لیے استعمال کیا، مریم نواز صاحبہ کے لیے. اس بات میں تھوڑا سا مطلب جس طرح ہوتا ہے احتجاج کہے، شاؤٹنگ کہے، یا اس کو شٹ اپ کال کہے، تمیز کے دائرے میں رہتے ہوئے میں وہاں پہ تھوڑا سا مجھے جو یاد پڑتا ہے تو میں شاید شاؤٹ کرنے لگا، اور میں اس کو ذرا تمیز سکھانے کی کوشش کر رہا تھا. یہ عمران خان صاحب کے سامنے ہوا، یعنی جو پرائم منسٹر آف دا کنٹری ہیں اس کے سامنے ڈی جی ایف آئی اے بیٹھے ہوئے ہیں جو ان کو رپورٹنگ ہے، اور آپ عمران خان صاحب کو شاؤٹ کر رہے تھے. ویسے جو لوگ آپ کو جانتے ہیں ان کو تو پتہ ہے کہ یو آر ویری اپ رائٹ آفیسر، اور آپ اگریسو بھی ہیں، آپ کا مزاج تھوڑا سا جارحانہ بھی ہے، گو کہ اس وقت نہیں لگ رہا، لیکن آبویسلی جب لائن آف ڈیوٹی ہوتے ہیں اور غلط بات، کچھ افسران ایسے ہوتے ہیں جو برداشت نہیں کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ سمجھا جائے کہ مریم بی بی سے متعلق انہوں نے کوئی انتہائی بلو دا بیلٹ بات کی ہوگی کہ آپ کو اتنا غصہ آ گیا. میں نے کہا نا غلیظ بات کی، مجھے نہیں پتا بلو دی بیلٹ کے مطلب بلو دی بیلٹ کا ایگزیکٹ معنی کیا ہے، لیکن انتہائی غلیظ کو بات کی. ویسے بڑی حیران کن بات ہے، ابھی چند ہی روز پہلے عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ خواتین کا بڑا احترام کرتے ہیں وہ، اور ان کی تکریم ہی ہے کہ مریم نواز صاحبہ باہر تھی. اچھا اب میں آپ کو بتاتا ہوں، ابھی جو انہوں نے کیا مدینہ علی میں مریم اورنگزیب صاحبہ کے ساتھ، وہ بھی کہاں پہ ان کے لوگوں نے کیا تھا؟ وہاں پہ حرم میں، جس کے لیے حکم یہ ہے اللہ کا کہ اپنی آواز کو نیچے رکھو، تمیز اور ادب کے دائرے میں. وہاں پہ انہوں نے ایک عورت کی پوری دنیا کے سامنے، اور پھر مدینے والے نے جو ان کے ساتھ کیا وہ سارے کے سارے جیل میں پڑے. پھر لندن میں جو انہوں نے مریم اورنگزیب صاحبہ کے ساتھ کیا، جو ان کو غلیظ باتیں کی، غلیظ قسم کی باتیں کی، تو ان سے تو پتہ لگ جاتا ہے کہ جو ان کا استاد ہے، جو کہ ایکس پرائم منسٹر عمران احمد خان نیازی صاحب ہے، ان کی دلوں میں، ان کے نظروں میں عورت کی کتنی عزت ہے. ٹھیک ہے، یعنی آپ کے اس واقعے میں ٹپنگ پوائنٹ وہ تھا جہاں مریم نواز صاحبہ کے بارے میں عمران خان صاحب نے انتہائی گھٹیا الفاظ استعمال کیے تھے. پھر آگے کیا ہوا سر؟ آپ نے دیکھا میں ٹھنڈے مزاج سے، مجھے غصہ بہت کم آتا ہے، لیکن جب آتا ہے تو بہت سخت، اور بہت میرا ویسے ہی کوئی وہ نہیں ہے. اب جب میں وہ کرنے لگا تو میرا لاؤڈ ہو گیا بہت زیادہ، اور میں شاید بہت زیادہ لاؤڈ ہو گیا، اور بہت زیادہ مجھے اتنا پتا کہ میں نے گالی نہیں دی ہوگی. تو مجھے اعظم خان نے میرے ٹون کو دیکھتے ہوئے اس نے دیکھا کہ معاملہ خراب ہو رہا ہے، تو اس نے مجھے ہاتھ سے پکڑا اور مجھے باہر، جب جیسے ہی ہم پرائم منسٹر آفس سے باہر نکلے، اب میں آپ کو اینڈ میں ایک بات کہوں گا، جیسے ہی ہم پرائم منسٹر آفس سے باہر نکلے تو میرا بالکل صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا. شاید پرائم منسٹر نہیں تھا، تو میں نے شاید بہت ہی مغلظات اور بہت ہی، یہ تو اب جو لیک آئے گا تو پتہ لگ جائے گا آپ کو، بہت چیزیں گندی قسم کی میں نے بھی کوئی مغلظات بولی ہوں گی. پھر اس کے بعد جب وہ مجھے لے گیا کہ یہ میں شاؤٹ بھی کر رہا تھا، میں کرتا یار یہ کوئی تمیز ہے، پرائم منسٹر ہے پاکستان کا، ظلم ہے، اور یہ گالیاں دے رہا ہے بچیوں کو، کسی باعزت خاتون کو، کسی بھی عورت کو. ان کے جلوسوں میں جو لڑکیاں آتی ہیں، جو عورتیں آتی ہیں، وہ کیا سوچ کے آتی ہوں گی؟ ان کے بارے میں ان کا لیڈر اس طرح کی باتیں کرتا ہے خواتین کے بارے میں. اس طرح کرتے ہوئے ہم جب پرائم منسٹر اس کے اعظم خان کے آفس میں پہنچے تو وہاں پہ 2-3 لوگ آلریڈی بیٹھے تھے، اور میں ظاہر ہے میں غصے میں تھا، اور میں ابھی تک وہ جو کہتے ہیں نا، جس کو کہتے ہیں جس طرح، تو پھر وہ مجھے ہاتھ سے پکڑ کے باتھ روم میں لے گیا. باتھ روم کا اس نے دروازہ بند کیا، اور اس نے کہا سر خدا کا واسطے کیا کر رہے ہیں، پرائم منسٹر کو اس طرح کرتے. اور میں نے کہا یار پرائم منسٹر کو یہ حق ہے، جس کو چاہے گالیاں دے دے، جس کو چاہے. یہ پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے اس کی، سارے کے سارے یہاں پہ کوئی، اس نے کہا سر یہ مطلب جس طرح ہوتا ہے. اچھا، یعنی آپ بہت لاؤڈ تھے، اور آپ کے غصے کو دیکھتے ہوئے وہ آپ کو سائیڈ پہ لے گئے، اور وہ پرائم منسٹر آفس کا باتھ روم تھا جہاں وہ آپ کو ہاتھ پکڑ کے نہیں، پرائم منسٹر آفس کا باتھ روم نہیں، یہ اعظم خان کے آفس کا باتھ روم.
پھر مجھے جس طرح ہوتا ہے میں ذرا ظاہر ہے وہ مدینے والے کا کرم ہے, مدینہ والی سرکار کا کرم ہے, تو میں ظاہر وہ مجھے کہنے لگے کہ مجھے اتنا یاد ہے اس میں مجھے کہتے سر درود شریف پڑھیے, درود شریف پڑھیے, آپ اسی کی تسبیح کرتے. تو پھر میں ظاہر ہے تھوڑا سا مطلب جس طرح میں نے کہا باتھ روم میں کہاں سے پڑھوں, اس نے کہا نہیں پڑھی جا سکتی کوئی. پھر میں وہ وہاں پہ مجھے یاد ہے کہ میں کوئی پھر تھوڑا سا ٹھنڈا ہوا تو میں باہر نکلا, پھر 2 منٹ بھی نہیں بیٹھا ہوگا میرے خیال میں اس کے آفس میں. اس نے چائے پیتے, میں نے کہا نہیں میں کوئی چائے نہیں پیتا, دفع کروں. پھر میں دفتر سے چلا گیا. اب یہ میں صرف ہیکر صاحب سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ میری وہ جو میں نے جو گالیاں دی ہیں وہ اس کے پر بیپ لگا دیں, اس لیے کہ وہ پرائم منسٹر آفس کے باہر ہے, کوریڈور میں ہے, اور اعظم خان کے آفس میں ہوں گی شاید, یا پھر وہ جو باتھ روم ہے اس میں ہوگی, پتہ نہیں وہاں پہ سسٹم تھا یا نہیں تھا. لیکن یہ سارا کرنے کے بعد میں یہ ریکال کر رہا ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ پرائم منسٹر کا آفس, پرائم منسٹر کا ہاؤس اتنا انسیف تھا, انہوں نے بنایا تھا, یہ ٹپ کرتے تھے. اب مجھے پتہ ہے کون سا فارن ڈیلیگیشن ہمارے پاس آئے گا اس کانفیڈنس کے ساتھ کہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ باہر نہیں جائے گی. آج آپ کو اس بات کا یقین ہے کہ ہیکر جو کچھ کہہ رہا ہے ایسا ہو سکتا ہے؟ پرائم منسٹر آفس کی جو ہے یہ معاملات گفتگو بڑی امپورٹنٹ جو ہے ڈسکشن ہیک ہوئی ہے, آپ اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں اور آپ ہیکر سے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہ آڈیو جو ہے نا اس کو میوٹ یا سینسر کر دینا, یعنی آپ کو اس چیز کا ادراک ہے کہ ایسا ہوا ہوگا؟ نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں جو میں نے باتیں سن رہا ہوں. نہیں, عمران خان صاحب نے ایک لاہور کے جلسے میں نہیں کہا کہ ایک آڈیو آ رہی ہے, تو اس کا مقصد ہے ان کو پتہ ہے نا کہ مریم نواز صاحبہ کسی سے بات کر رہی ہے کہ چیف الیکشن کمشنر ہمارے بولنے پہ یہ کر دے گا, عمران خان صاحب کو نااہل کر دے گا. تو یہ انہوں نے خود کہا ہے اور جلسے عام میں کہا ہے, تو اس کا مقصد ان کو پتہ ہے نا, ان کے پاس ہے نا یہ ساری کی ساری جلسے عام میں. بشیر ویور صاحب, یہ جو ہیکر نے ابھی ریویلیشنز کی ہیں, آئی ڈونٹ نو اس میں کس حد تک صداقت ہے. ہمارے سامنے ہمارے پیش نظر تو وہ سٹیٹمنٹس ہیں, ہم شاید اس لیے بھی زیادہ اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں کہ ابھی تک جو آڈیو لیکس آئیں اس کی تردید کسی نے نہیں کی. ہم تو انتظار کر رہے تھے, آج بھی دن بھر یہ خبر چلتی رہی ہے, لیکن پاکستان تحریک انصاف کے کسی بھی فرنٹ لائنر نے, کسی ٹائیگرس میں جرت نہیں ہوئی کہ آ کے اس بات کی تردید کر سکے, کیونکہ خاتون اول سے منسوب بہت ساری چیزیں ہیں کہ مریم بی بی جب نیب کی کسٹڈی میں تھی تو ان کے واش روم کے اندر کیمرے لگانے کا خاتون اول نے کہا. مطلب یہ جو ریکارڈنگز ہو رہی تھی یا کیمرے نصب ہو رہے تھے اور پھر کچھ امپورٹنٹ ڈائریکشنز ہیں, یہ بشرا بی بی کی طرف سے جا رہی تھی. تو اب ایک ایف آئی اے کے سربراہ کو اگر پرائم منسٹر آفس کے اندر بلایا گیا ہے تو کہیں نہ کہیں سے کوئی ڈائریکشن تو آئی ہوگی. پارٹی پالیسی اگر ایک خاتون کی طرف سے جا رہی ہے, اس میں آپ کو کس حد تک صداقت معلوم ہوتی ہے کہ اتنی انٹرفیئرنس تھی ان کی سیاست کے اندر؟ اب مجھے نہیں پتا, مجھے تو نہ کبھی انہوں نے بلایا نہ کبھی فون کیا. ہاں, ان کے جو ان کے فرسٹ ہسبینڈ تھے خاور مانیکا صاحب, انہوں نے میرے ساتھ اسٹاف کالج کیا تھا, وہ میرے پاس 1-2 مرتبہ آئے تھے جب میں ڈی جی ایف آئی اے تھا. تو مطلب ان کے ساتھ اس طرح ملاقات ہوئی تھی, اور میرے ساتھ اسٹاف کالج کیا تھا لاہور میں ہم نے ایک ہی بیچ میں. تو ان کے ساتھ جس طرح ہوتا ہے یاد اللہ بھی ہے, میں ان کے گھر پہ بھی جا چکا ہوں اور ان کا کھانا بھی کھا چکا ہوں, پاک پٹن بھی ان کے گاؤں بھی گیا ہوں, پیر عیسے بھی گیا ہوں جو ان کا گاؤں ہے. لیکن میں اس پہ کیا کہوں, جو ہیکر کہہ رہا ہے اور انہوں نے اگر تردید نہیں کی ہے تو اس کا مقصد ہے کہ اٹ واز رائٹ. لیکن بشیر محمد صاحب, ہیکر کے انکشافات میں ایک کردار آپ بھی تھے, ہم نے سوچا کہ آپ کو بلا کر اس پر بات کی جائے. اب آپ اس کی تصدیق کر رہے ہیں کہ ہیکر جو کچھ کہہ رہا ہے وہ آپ سے متعلق جو کہا اس نے ٹھیک کہا, تو جو باقی معاملات ہیں بڑی خوفناک انکشافات ہیں, کتنی ویٹیج دیتے ہیں کہ اس پہ صداقت ہوگی؟ میں سمجھتا ہوں کہ میں تو شروع سے جو باتیں کر رہا تھا اب یہ باتیں باہر آنا شروع ہو جائے گی. جو میں نے بات کی تھی اس وقت, مطلب جو یہی جو بات تھی یہ میں نے پہلے بھی کر چکا ہوں عادل شاہ زیب کے پروگرام میں, سلیم صافی صاحب کے ساتھ میں یہ کر چکا ہوں یہی چیز. پھر اس کے بعد قاضی فائز عیسیٰ کیس, مریم نواز صاحبہ کے خلاف, اور یہ ساری کی ساری چیزیں کہیں نہ کہیں انہوں نے ریکارڈ کی ہوں گی. اور ابھی وہ ہیکر کے ہاتھ لگی ہیں تو انہوں نے ایک بھی مرتبہ انکوائری کروائی کہ بشیر محمد جھوٹ بول رہا ہے, بکواس کر رہا ہے؟ انہوں نے نہیں کہا. اس کا مقصد ہے کہ یہ باتیں سچ تھیں. اب یہ ہیکر جو کوئی بھی ہیں
وہ صحیح ثابت کر رہے ہیں اس کو, ان کے پاس یہ چیزیں موجود ہے اور یہ اس کی تردید بھی نہیں کر رہے. بشیر وزیر صاحب, اب یہ سارا معاملہ ایکشنیبل تو ہے, ڈونٹ یو تھنک دس کالز فار سم سیریس انکوائری اینڈ پھر یہ کنکلوسیو ہونا چاہیے, کسی ایکشنیبل اس پر کنکلوژن پہ پہنچنا چاہیے اس کو؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, جس طرح وہ جو ہے نا ایک بچی ہے جس کو بلیک میل کیا گیا, جس نے اپنا وہ بھجوایا تھا اپنا پورا ریکارڈ اور فوٹوگرافز اور ویڈیوز, میرے خیال میں چیئرمین نیب والی, کیا نام ہے ان بچی کا, اس بیٹی ہے طیبہ بخاری. سوری, ہاں طیبہ بخاری کیس کی بات کر رہے ہیں آپ غالباً. ہاں طیبہ گل بخاری. وہ انہوں نے اپنی چیزیں پرائم منسٹر آفس کا, میں آپ کو, انہوں نے خود کیسے مذاق کروا ہے, پرائم منسٹر پورٹل پہ اس نے ایک بندے کی شکایت کی کہ یہ دیکھیں میں آپ کو ثبوت دے رہی ہے, میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے, اور انہوں نے اس چیز کو استعمال کیا بلیک میلنگ کے لیے. یہ ریکارڈ کا حصہ ہے. بشیر میمن صاحب, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. سابق ڈی جی ایف آئی بشیر میمن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. لیٹس ٹیک اے ویری کوئک شارٹ بریک, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے 62(1)(f) کیا یہ ڈریکونین لا ہے, کالا قانون ہے, بات کریں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ ہی